جو معاشی کرائسس ہے اس میں ہمارے پاس لاجک موجود ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے یہ لیوی پیٹرول پہ. یہ پیٹرول کے 100 روپے کم ہو جائیں لیوی کے اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے, اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں, تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ سال 2 سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں, بلکہ وہ راستہ نکالتے ہیں جس پر عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا کر ان کو نچوڑ لیا جائے. لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, چھوٹے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بڑے جاگیردار جو بہت تھوڑے سے ہیں اور جن کی گرفت ہے پوری سوسائٹی پر بھی, پورے نظام پر بھی, اور یہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں, اپوزیشن میں بھی شامل ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے. صوبوں سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں, لیکن ذرا یہ صوبے بتائیں نا کہ چاروں صوبوں نے مل کر کتنے پیسے جمع کیے ہیں جو انکم ٹیکس سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا ہو. ایک سیلری دینے والا جو 60-70 ہزار روپے کی سیلری دینے والا تو ٹیکس دے گا, لیکن 100 مربع زمین رکھنے والا جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا. سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے انکم ٹیکس. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر ملز بھی چلتی ہیں. یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ بھی انہی کی گورنمنٹ تھی, وہ پی ڈی ایم 1 تھا, بلکہ پی ڈی ایم 2 تھا. پی ڈی ایم 1 تو وہ تھا جو ریجم چینج کے بعد آیا, پھر پی ڈی ایم 2 تھا, پھر اب پی ڈی ایم 3 ہے. تو یہ ساری پارٹیاں بتائیں کہ جب گندم کی امپورٹ کی گئی تھی اور $1 بلین کا نقصان پاکستان کی معیشت کو اس وقت ہوا تھا جب ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے پیسوں کے, تو اس وقت انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی, اس نے کس کے خلاف کارروائی کی. پھر اس کے بعد جب یہ ایکسپورٹ کی آپ نے چینی تو کن گراؤنڈز پہ کی تھی, اور جب ایکسپورٹ کر دی تو اب امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے. گنے کا ریٹ تو آپ کسان کو, عام کسان کو ٹھیک سے دیتے نہیں ہیں, اور چینی آپ ایکسپورٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی مافیا اس پورے ریکٹ میں ملے گا, اور یہ مافیا پاکستان پہ رول کرتا ہے, اور یہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ معیشت کا پورا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں اور عوام کا خون بھی چوستے ہیں. اس لیے یہ چینی کی جو پورا اسکینڈل ہے وہ بھی, اور گندم کا جو پرانا اسکینڈل ہو. پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت, صوبائی حکومت جس کا بجٹ پاکستان کے آدھے بجٹ کے برابر ہے, اس کی آبادی بھی پنجاب کی سب سے زیادہ ہے, اس کا زراعت کا انحصار بھی پنجاب پر ہے, اور پچھلے سال انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹ طے کیا گندم کا 3900 روپے اور اس سے پھر گئے. جھوٹ بولا, دھوکہ دیا مریم نواز نے اور ان کی حکومت نے, اور اس کے نتیجے میں گندم کی کاشت کم ہو گئی. اتنا بحران پیدا ہوا کہ لوگوں نے کاشت کم کی, 30% سے زیادہ کپاس کی کاشت کم ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہیں, اور ان کا جب آپ بیڑا غرق کریں گے تو یہی ہوگا کہ 6.5 سے ہماری جو زراعت میں گروتھ تھی ایک سال میں 5.4 پر آ گئی ہے. یعنی ایک ہی تو شعبہ تھا جس میں ہم گروتھ کر رہے تھے, ہم آگے بڑھ رہے تھے, اور اس کا بھی بیڑا غرق نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی اس مشترکہ حکومت نے کر دیا.